हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर, जिसका नाम है रमज़ इश्क। आपने इसकी पहली 3 एपिसोड नहीं पढ़ी तो चैनल पर जाकर पढ़ें। ये चौथी एपिसोड है जो कि अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नॉवल नेम रमज़े इश्क, तहरीर अरफा खान। एपिसोड नंबर 4। अरीश और माहम की एंगेजमेंट बहुत ऊंचे पैमाने पर की गई थी। इवेंट का इंतज़ाम शहर के बहुत बेहतरीन बैंक्वेट में किया गया। इवेंट के लिए अरीश ने माहम की हर ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा। इंगेजमेंट की रिंग, ड्रेसेस, गेस्ट लिस्ट, गर्ल्स की हर चीज़ माहम की पसंद से प्लान की गई थी। माहम लाइट ब्लू कलर की मैक्सी और हमरंग पाजामा पहने, वो नफीस से मेकअप और लाइट सी ज्वेलरी में शोल्डर तक आते बालों को खुला छोड़े अरीश के दिल के तार छेड़ रही थी। अरीश भी डार्क ब्लू पैंट कोट में उसके बराबर बैठे महफिल की जान बना हुआ था। मलाइका यहाँ क्या कर रही है? मैंने उसे इनवाइट तो नहीं किया था? माहम ने नाराज़गी से पूछा। हाँ, तो उसे इनविटेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। वो हमारी कज़न है, अरीश ने जिताते लहजे में कहा। लेकिन मुझे वो अपने आसपास भी नहीं चाहिए, माहम ने हकारतामेज़ लहजे में कहते दूर खड़ी मलाइका को देखा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी ज़िंदगी का कोई भी अहम दिन उसके बगैर नामुकम्मल है, अरीश ने दबे दबे अंदाज में कहते उसको बावर करवाया। माहम ने एक सर्द सी निगाह अरीश पे डाली और जब बोली तो लहजे में नखुवत थी। तो अरीश, अब उसके बगैर अपनी ज़िंदगी के अहम दिन सेलिब्रेट करने की आदत डाल लो, क्योंकि मुझे मलाइका को अपने इर्द गिर्द देखने की आदत नहीं है। अरीश दंग रह गया। उसे तो लगा था कि माहम मलाइका का नाम बाय मिस्टेक ही ओमिट कर गई है। अरीश ने एक बार फिर मलाइका की तरफ देखा, जो शफकत बेगम की फटकार सुन रही थी और उनके आगे पीछे फिर रही थी। या ये कहा जाए कि शफकत बेगम जानबूझकर इतने लोगों में मलाइका को उल्टाना चाह रही थी। अरीश और माहम किसी बहस में उलझे हुए देखकर जुल्फ़िकार साहब ने नफीसा बेगम को इशारे से दिखाया। माहम का मूड सख्त ऑफ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है उनकी किसी बात पे लड़ाई हो रही है, जुल्फ़िकार साहब ने दूर खड़े अंदाज़ा लगाते संजीदगी भरे अंदाज में कहा। जुल्फ़िकार, जाके देखे तो दोनों किस बात पर उलझ रहे हैं, हर बात तो इनकी मानी है। उन्होंने नासमझी से उन दोनों को देखते शौहर की तरफ देखा। अभी तो ये शुरुआत है नफीसा, आपका बेटा भी बहुत उलझेगा, खुद में भी और अपनी ज़िंदगी में भी। वो उन्हें बावर करवाते अरीश के पास चले आए, जबकि पीछे नफीसा बेगम बेबसी भरा सांस खारिज करके रह गईं। अरीश बेटा, मूड ठीक करो अपना, दूर से ही तुम्हारा मूड काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, सब देख रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब उन्हें नरमी मगर संजीदगी से समझाकर चले गए, जिस पर अरीश बादल ने ख्वास्ता मुस्कुरा दिया और माहम मुस्कुरा भी न सकी। खाकर बताओ कैसा है? अरीश ने मलाइका की तरफ बाइट बढ़ाया। मलाइका ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से लेकर मुंह में रखा। जिस डिश को अरीश जुल्फ़िकार का हाथ लग जाए वो कमाल ना हो, मुमकिन नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सच बताओ यार, मैं हर्ट नहीं होऊंगा, मैं चाहता हूँ परफेक्ट हो। वो मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। ट्रस्ट मी, इसमें कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त है। उसने एक और बाइट लिया। तुम भी देखो, मलाइका ने उसकी तरफ बाइट बढ़ाया। अरीश ने सर नफ़ी में हिलाते फोर्क में फंसे चिकन स्टेक का बाइट अरीश की तरफ बढ़ाया। तुम बताओ कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है, इनफैक्ट बहुत यमी है, अरीश ने सराहा। अब मलाइका और अरीश वो स्टेक एंजॉय कर रहे थे। अरीश के चेहरे पर गहरी सोच की परछाई थी। मलाइका ने अरीश की तरफ फोर्क बढ़ाया। मलाइका, नीमन हुसन कहाँ मर गई है? आई दादो, अरीश मेरे लिए ज़रूर रखना, मैं आ रही हूँ, मलाइका ने बाहर की तरफ भागते हुए कहा। क्या हो गया, कहाँ खो गए हो? वाकई अच्छा बना यार, मलाइका ठीक कह रही है। उसे क्या पता, उसने कभी रेस्टोरेंट में खाना खाया है? एक ही बात किए जा रहे हो। उसे जब भी खिलाया है हमने खिलाया है, और मलाइका ने उसको हमेशा लाइक ही किया है। उसे क्या पता ओरिजिनल टेस्ट क्या होता है, अरीश ने नाराज़गी से कहा। तो मैं तो खाता हूँ ना, ये तुम्हें अपने भाई पर भी ट्रस्ट नहीं? बात ट्रस्ट की नहीं है अरीश, माहम को पता है, उसने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से खाया है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरीश की बात पे अरीश ने उसके शाने पे हाथ रखा। अरीश, माहम तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर रही है और कुछ भी नहीं, मलाइका के सामने ऐसे मत करना, वो हर्ट होगी। अरीश ने सर झटका। मलाइका जो किचन से निकलकर लाउंज में अभी आई ही थी, किचन से आती आवाज़ों पर रुक गई। अरीश की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अरीश उसके बारे में ये राय रखता था। उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। मलाइका, नीमन हुसन, शफकत बेगम ने एक बार फिर नफरत से पुकारा। वो तेजी से आंसू साफ करती नीचे भाग गई। अरीश और अरीश चौंके। अरीश लाउंज की तरफ भागा जो खाली पड़ा था, लेकिन शायद वो सुन चुकी थी। लाल जोड़ा पहने आना, हाथ मेहंदी वाले लाना। अरीश काउंटर पर बैठा प्लेट और चम्मच से ढोलक बजाकर समा बांध रहा था। अरीश, तुम्हारी मॉडर्न दुल्हन चाहिए या फिर देसी? मलाइका कमर पे दुपट्टा बांधे आटा गूंद रही थी। यार, दुल्हन तो देसी ही अच्छी लगती है। आज उसका मूड बहुत खुशगवार था। लेकिन तुम्हारी माही तो मॉडर्न है, उसे ये सब पसंद नहीं होगा। आ जाएगा, हर मशरकी लड़की में एक देसी दुल्हन छुपी होती है। और फिर मेरी माही तो सबसे अलग और सबसे खूबसूरत है।
کتنی خوبصورت لگے گی وہ جب عریش کی دلہن بن کر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے گی۔ وہ تصور میں ماہم کا عکس دیکھ رہا تھا۔ یار ملی، میں جب برائڈل شاپنگ کروں گا تو مجھے تمہارا یہ دوپٹہ چاہیے ہوگا یار، سیم یہی ریڈ کلر۔ وہ اس کے دوپٹے کا پلو پکڑے کہہ رہا تھا۔ اف، میری یعنی عریش کی دلہن، ہائے یار کب آئے گا وہ وقت۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ آ جائے گا وہ وقت بھی، ملائکہ نے ہنستے ہوئے ہاتھ دھوئے۔ ملی ملی ملی، آئی لو یو ماہی۔ عریش نے ملائکہ کا ہاتھ کھینچ کر اس کے ساتھ ڈانس کا سٹیپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے، ملائکہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ عریش کے گول گھماتے ہی ملائکہ کی کمر کو چھوتی موٹی چوٹی لہرا کر آگے آئی۔ یار ملی، اسے بال بڑھانے کی کوئی ٹپ ہی دے دو۔ عریش نے اس کی موٹی چوٹی ہلکے سے کھینچی۔ مجھے تو چچی جان ہی آئل دیتی ہے، میں وہی لگاتی ہوں، تم بھی چچی جان سے لے کر اسے دے دو۔ ملائکہ نے چوٹی پیچھے کرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ نہیں یار، اسے اس آئل کی اسمیل پسند نہیں آئے گی، سمجھا کرو نا۔ عریش نے منہ بنایا۔ وہ ہنسنے لگی۔ عریش تم گئے کام سے؟ یار بس شادی تک بچ جاؤں، لیکن امکان کم ہی ہے۔ عریش نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ملائکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر ہنس دی۔ کیسی لگی؟ عریش نے ماہم کے ہاتھ میں پکڑی اینکلٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج پھر کافی شاپ میں موجود تھے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی عریش اس کے لیے گفٹ لایا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ اور ریڈ روز ضرور لاتا تھا۔ بہت بہت خوبصورت، ماہم نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ملی بھی یہی کہہ رہی تھی، تمہیں یہ اینکلٹ بہت پسند آئے گی۔ عریش کے منہ سے یہ سن کر ماہم کی دلکش مسکراہٹ یکلخت سمٹی تھی۔ تم نے میرا گفٹ اس 2 ٹکے کی ملائکہ کی مرضی سے لیا ہے؟ اس کے لہجے میں حقارت در آئی تھی۔ عریش نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا۔ جس لڑکی کو میں کبھی اپنی اترن نہ بھیجوں، میرا فیانسی اس سے پوچھ کر گفٹس دے گا کہ مجھے کیا چاہیے؟ تم اس کے ساتھ لوکل بازاروں میں پھرے ہو، تمہیں اندازہ ہے میں لوکل چیزیں نہیں پہنتی۔ ماہم نے اینکلٹ ٹیبل پر پٹخا تھا۔ عریش بری طرح سٹپٹایا۔ نہیں، میں نے یہ لوکل مارکیٹ سے نہیں لی ہے، میں مال سے لے کر آیا ہوں۔ اس نے جلدی سے صفائی دینی چاہی۔ تم اس منحوس کو لے کر گئے تھے؟ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ بالکل بھی نہیں، میں نے اسے پکچرز دکھائی تھی، لیکن پسند میں نے ہی کی ہے۔ عریش نے نفی کرتے وضاحت دی۔ ماہم نے منہ پھیرتے ہاتھ جھلایا۔ میں نے اسے صرف 2 اینکلٹس دکھائی تھی، ان میں سے اس نے مجھے یہ سجیسٹ کی ہے۔ عریش نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اور تم نے لے لی؟ ماہم کے لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی نفرت جھلک رہی تھی۔ یار ماہی، اس کو پرائس بھی نہیں پتا، ٹرسٹ می یہ لوکل نہیں ہے، میں برانڈ سے لے کر آیا ہوں۔ عریش نے اس کو نرمی سے کہتے اینکلٹ کی پیکنگ دکھائی۔ عریش میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یار ماہی، ہم ابھی تو آئے ہیں، عریش بوکھلایا تھا۔ عریش میرا موڈ خراب ہو گیا، میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں، آئی ہیو ٹو گو۔ ماہم کھڑی ہو کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی یار یہ لے تو لو۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ جس سے پوچھ کر لی ہے اسے ہی خیرات کر دو، اکھڑ انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، مجھے تو کہانی بہت پسند آ رہی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آ رہی ہوگی۔ تو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے، اور اس کے علاوہ آپ کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا کردار اچھا لگا۔ ماہی یار یہ لے تو لو۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ جس سے پوچھ کر لی ہے اسے ہی خیرات کر دو، اکھڑ انداز میں کہتی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پیچھے دیکھنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ عریش بے بسی بھری سانس خارج کرتا چند سیکنڈ وہیں رکا رہا، اور پھر تعصب سے گردن جھٹکتا بوجھل قدم اٹھاتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ آئندہ ماہی سے متعلق ملی سے کوئی مشورہ نہیں لوں گا۔ اسٹیئرنگ وہیل تھامے وہ خود سے یہ عہد کر چکا تھا۔ چچی جان کیسی لگ رہی ہوں؟ ملائکہ خوش ہوتے ہوئے نفیسہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، نفیسہ بیگم نے کچھ پڑھ کر پھونکا۔ سفید رنگ کے فراک کے سنگ ہم رنگ پاجامہ اور دوپٹہ اوڑھے، لائٹ سے میک اپ اور جیولری کے نام پر کانوں میں جھولتے پرلز پہنے، کالی گھٹاؤں کو ایک کندھے پر گرائے، گھنی پلکوں پر مسکارے کا ٹچ اس کی شہد رنگ آنکھوں کو مزید قاتل بنا رہی تھی۔ ہونٹوں کے اوپر بائیں جانب موجود تل ہمیشہ کی طرح اس کے حسن کو 2 آتشا بنا رہا تھا۔ ہیلز پہننے کی اسے عادت نہیں تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کے بجٹ میں صرف کھسے ہی آتے تھے، سو سلور کلر کے کھسے پہنے تھے جو اس کے نازک پاؤں کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہے نا چچی جان، عریض اور میں نے اتنی بارگیننگ کی ہے کہ کیا بتاؤں، اور پھر عریض نے 2200 کا لے کر دیا ہے۔ وہ اس کے 3000 مانگ رہا تھا، ساتھ ہم نے یہ 2 پرلز بھی لیے ہیں۔ ملائکہ نے ہنستے ہوئے کانوں میں جھولتے پرلز نفیسہ بیگم کو دکھائے۔ یہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، آج تم بال مت باندھنا، کھلے رہنے دینا، ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نفیسہ بیگم نے پیار سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا۔ ملائکہ ایک پل کو تو خوش ہوئی، مگر اگلے ہی پل اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ چچی جان دادو غصہ کریں گی، میں انہیں دیکھ لوں گی، تم بال کھلے ہی رکھنا، نفیسہ بیگم نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہتے یقین دلایا، تو وہ گردن کو جنبش دیتی مسکرا دی۔ عریش کہاں ہے؟ خیال آنے پر پوچھا۔ عریش دوپہر میں ہی نکل گیا تھا، تیاری بھی تو کرنی تھی، تم ہمارے ساتھ ہی چلو گی، عریش نے خاص تاکید کی ہے تمہیں ساتھ لانے کی۔
ملائکہ نے خوش ہوتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ بس تمہارے بڑے پاپا تیار ہو لیں پھر چلتے ہیں۔ عریض بھی جلدی چلا گیا تھا، نفیسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ملائکہ اسٹور روم سے میری چھڑی لے کر آؤ۔ شفقت بیگم نے ملائکہ کو اسٹور روم میں بھیجا جو ان کے کمرے سے ملحقہ ہی تھا۔ ملائکہ اندر جا کر ڈھونڈنے لگی۔ نوری شفقت بیگم کے اشارہ کرنے پر دبے پاؤں اسٹور روم کا دروازہ لاک کر آئی۔ کھٹکے کی آواز پر ملائکہ چونکی اور جھٹکے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دادو پلیز دروازہ کھولیں، نوری دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ شفقت بیگم نے نوری کو لائٹ آف کرنے کا اشارہ کیا۔ نوری نے کمرے اور اسٹور روم کی لائٹ آف کر دی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا، جس سے دروازہ پیٹنے کی آواز دب گئی۔ نانو، ملائکہ اس ایونٹ میں نہیں آنی چاہیے۔ ماہم کی غصیلی آواز شفقت بیگم کے کانوں میں ابھری۔ شفقت بیگم فتح یابی سے مسکراتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئیں، جہاں دروازہ پیٹنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ امجد صاحب، زاہدہ بیگم اور تبریز کے ساتھ نیچے آئے۔ اماں، آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاں چلو۔ وہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ملائکہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ امجد صاحب نے لاؤنج میں نظریں دوڑائی۔ وہ ذوالفقار کے ساتھ چلی گئی ہے، شفقت بیگم نے سرعت سے جواب دیا۔ اچھا، لیکن ذوالفقار تو کہہ رہا تھا ملائکہ میرے ساتھ جائے گی، امجد صاحب نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، بعد میں ان کا پلان بدل گیا تھا، نوری نے فوراً بتایا۔ شفقت بیگم نے داد دیتی نگاہوں سے نوری کو دیکھا۔ چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ امجد صاحب ان سب کو لے کر نکل گئے۔ پیچھے ملائکہ روتے ہوئے اسٹور روم کا دروازہ پیٹتی زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں، ملائکہ کہاں ہے؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا، شفقت بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ بالکل تیار تھی۔ نفیسہ بیگم حیران تھی اور ان کو حیران اور پریشان دیکھ کر ذوالفقار صاحب بھی ان کی طرف آئے۔ اس نے صاف کہہ دیا میرے سر میں درد ہے، میں نے نہیں جانا، شفقت بیگم نے سرد سے انداز میں بتایا۔ اماں، وہ بہت خوش تھی، ممکن ہی نہیں ہے، نیا جوڑا خرید کر لائی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ بیگم قائل نہ ہوئیں۔ ایک کے بعد ایک سب اکٹھے ہوتے گئے۔ میں آپ کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر آیا تھا، مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ اپنا غصہ اس بچی پر آج بھی ایسے نکالیں گی تو میں اسے لے کر آتا۔ اماں، آپ آج کے دن تو غصہ چھوڑ دیتی، ذوالفقار صاحب نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے امجد کو کہا بھی تھا کہ وہ ملائکہ کی حاضری یقینی بنائے، ذوالفقار صاحب کو بہت ملال تھا۔ میں اسے لے کر آتا ہوں، تبھی عریض نے کہتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ رہنے دو عریض، جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ عریش جو ابھی آیا تھا اور اسے پوری بات بھی نہیں پتا تھی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہتے عریض کو روکا۔ عریش، اپنا موڈ ٹھیک کرو، آج تمہارا دن ہے، تمہاری اتنی بڑی کامیابی ہے اور نیک کام میں نحوست ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ماہم عریش کے ہاتھ پر بازو پھیرتی بڑی لگاوٹ سے بول رہی تھی۔ ماہم، تمیز سے بات کرو، عریض نے ناراضگی سے کہا۔ تم تمیز سے بات کرو عریض، وہ بھابھی ہے تمہاری، عریش نے کھردرے لہجے میں کہا۔ نفیسہ بیگم نے ہاتھ دبا کر عریض کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آئے ماما پاپا، ربن کٹ کرتے ہیں، چلو ماہی۔ ماہم عریش کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلی گئی۔ شفقت بیگم بھی مسکراتی ہوئی نوری کے ساتھ چلی گئی۔ ذوالفقار صاحب اور نفیسہ بیگم کی نظریں ملی۔ یہ سارا کارنامہ نانی نواسی نے مل کر کیا ہے، عریض نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ ذوالفقار صاحب نے پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ ذوالفقار صاحب اور نفیسہ بیگم نے مل کر ربن کاٹا۔ محل کی اوپننگ کے ایونٹ کی کوریج میڈیا پر بھی دکھائی گئی۔ بہت سارے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز بھی آئے تھے۔ غرض کے سارا لاہور ہی محل میں جمع تھا۔ عریض کا دل ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوا۔ بھائی کی خوشی میں شامل ہو کر اب وہ اپنی محبت کے پاس بھاگا۔ وہ اس لڑکی کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ملائکہ اس ایونٹ کے لیے کتنی ایکسائٹڈ تھی۔ ملائکہ کہاں ہو؟ عریض نے گھر آتے ہی اونچی اونچی آوازیں دیں۔ ملائکہ جو دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک کر نڈھال انداز میں زمین پر بیٹھ گئی تھی، باہر سے عریض کے چلانے کی آواز سنتے ہی دوبارہ سے دروازہ دھڑدھڑانے لگی۔ عریض، میں یہاں ہوں، پلیز دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز عریض دروازہ کھولو۔ اس نے روتے ہوئے عریض کو پکارا۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے عریض شفقت بیگم کے کمرے میں آیا اور لائٹ آن کی۔ ملائکہ ابھی بھی اسے پکار رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ ملائکہ روتے ہوئے باہر نکلی۔ چلو عریض، جلدی چلو، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، وہ کہتے ساتھ ہی دروازے کی طرف بڑھی۔ ملائکہ، اب کوئی فائدہ نہیں، دیر ہو چکی ہے، عریض نے دکھ سے کہا۔ ملائکہ جو کمرے سے نکلنے لگی تھی، عریض کی آواز پر پلٹی۔ عریش نے میرا انتظار نہیں کیا؟ اس نے بیٹھی ہوئی آواز سے پوچھا۔ شاید اونچی اونچی آوازیں دینے سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، وہ بہت آگے جا چکا ہے، ہمارا انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، عریض نے تعصب سے کہا۔ ملائکہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ عریض، دادو نے مجھے لاک کر دیا تھا، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ میرا موبائل باہر رہ گیا تھا، ورنہ میں تمہیں کال کر دیتی، مجھے خوشیاں راس نہیں آتی، میری خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، میں نے کتنے شوق سے یہ سب محل کی اوپننگ کے لیے لیا تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولتی اپنی قسمت پہ ماتم کنا تھی۔ رونا بند کرو، تم تیار ہو؟ میں تیار ہوں، آؤ ہم ڈنر کرنے چلتے ہیں، میں نے ابھی ڈنر نہیں کیا، عریض نے اسے بہلانا چاہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، ملائکہ نے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ دادو کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آج سے پہلے وہ مجھے پہلے ہی کہہ دیتی تھی کہ وہ مجھے لے کر نہیں جائیں گی، لیکن آج انہوں نے ایسے۔ وہ پھر رونے لگی۔
अरीश तो पूछता, उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। उसे तो पता था आज के दिन के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी। उसका दुख ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। मलाइका प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। अरीस ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। मलाइका के आंसू अरीस के दिल पर गिर रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसको अपने सीने से लगा ले, दुनिया के गमों से उसे दूर ले जाए। काफ़ी देर गुजर चुकी थी। वक्फे वक्फे से मलाइका की सिसकियों की आवाज़ें खामोश फ़िज़ा में इर्ताश बर्पा कर रही थी। अरीस उसे सिर्फ दिलासा ही दे पा रहा था। खुद उसे अरीश का रवैया समझ नहीं आया था। वो तो मलाइका पर जान छिड़कता था, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। स्विट्ज़रलैंड जानते हुए भी वो अपना मोबाइल मलाइका को दे गया था ताकि वो उससे वीडियो कॉल्स पर बात कर सके। अपनी हर खुशी, हर तकलीफ़ उसने मलाइका से शेयर की थी। जब भी उसे कोई बैच मिलता या उसकी कोई अचीवमेंट होती तो वो मलाइका से शेयर ज़रूर करता। तो आज ऐसा क्यों और क्या हुआ था कि उसे अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी अचीवमेंट में मलाइका की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? अचानक ऐसा क्या हुआ था जो वो इतना रूड हो गया था? अरीज़ समझने से कासिर था। जारी है। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। यार व्हाट अ ट्विस्ट। आपको कैसी लगी आज की कहानी? मेरे लिए तो ये ऐसे था जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। खैर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेशन में अपनी पसंद का जो टॉपिक है, जैसे आपको किस किस्म की नॉवल पढ़ने पसंद है, वो ज़रूर बताएं। और उसके अलावा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हो सकें। और या बाय बाय।